یہ سچی داستان ڈاکٹر شلیندر کمار ملہوترا کے اسلام قبول کرنے کی ہے، جو انہوں نے ایک دعوتی ماہنامہ ارمغان کو ریکارڈ کرائی تھی۔ ڈاکٹر شلیندر کمار ملہوترا کہتے ہیں کہ میری پیدائش 7 نومبر 1954 کو ایک مشہور ملہوترا خاندان میں ہوئی۔ ہمارا خاندان اصل میں 1947 میں پاکستان سے ہندوستان آیا تھا۔ سرگودا ہمارا آبائی وطن تھا۔ تبادلہ آبادی میں سخت مراحل سے گزرنے کی وجہ سے ہمارے خاندان میں بڑا تعصب پایا جاتا تھا۔ ہمارے خاندان کے اکثر لوگ مجھے چھوڑ کر RSS اور BJP سے جڑے ہوئے تھے۔ ایک بڑے لیڈر BJP کے میرے چچا زاد بھائی ہیں۔ دہلی میں قرول باغ میں ہمارا گھر تھا۔ ابتدائی تعلیم مقامی اسکول میں حاصل کرنے کے بعد میرا داخلہ سینٹ اسٹیفن کالج میں ہو گیا۔ وہیں سے میں نے BSc کیا اور پھر کیمسٹری میں MSc کیا۔ مجھے ہمیشہ تعلیمی لائن پسند تھی۔ میرے والد تو زندگی بھر ٹیچنگ لائن سے وابستہ رہے۔ اس کے بعد میرا سلیکشن فورڈ یونیورسٹی میں PhD کے لیے ہو گیا۔ وہاں پر مجھے ملازمت بھی مل گئی۔ 6 سال دوران ملازمت میں نے ایجوکیشن میں ڈاکٹریٹ بھی مکمل کر لیا۔ والدین کی بیماری اور ان کے اصرار پر مجھے ہندوستان آنا پڑا۔ مجھے انگلینڈ میں دنیاوی زندگی کے لیے بڑے اچھے مواقع تھے، مگر شاید اللہ کو مجھے ہدایت سے نوازنا تھا، اس لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہندوستان آ گیا۔ تقریباً 2 سال میں والدین کی بیماری کی وجہ سے تقریباً اسپتالوں ہی میں رہا۔ آخری درجہ کے علاج کی کوششوں کے باوجود موت نے اپنی سچائی منوائی اور 13 اکتوبر 1999 میں میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور ان کے 9 روز بعد میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر ان کے پاس چلی گئی۔ آج کل نئے معاشرے میں بوڑھے والدین کو بوجھ سمجھنے کا عام رواج ہے، اور ہمارے یہاں تو شاید یورپ سے بھی برا حال ہے۔ بوڑھے والدین کے لیے بس دنیا ہی میں دوزخ ہے۔ میرے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اپنے والدین سے حد درجہ محبت تھی اور مجھے ان کی خدمت کا موقع ملا۔ آخری بیماری میں تو میرا حال دیکھ کر لوگ حیرت کرتے تھے، اس تعلق کی وجہ سے جو مجھے ان کے انتقال کا بہت صدمہ ہوا، اور میں نے سنیاس لینے کی سوچی۔ میں 2 سال اسی خیال سے ہریدوار اور رشیکیش کے آشرموں میں رہا۔ ایک کے بعد ایک آشرم بدلتا رہا اور شانتی اور سکون کی تلاش کرتا رہا، مگر مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہاں پر بس دھرم کے نام پر ڈھونڈا کا ایک بازار گرم۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا کی بے چینی سے تنگ آ کر اور سب کچھ چھوڑ کر شانتی اور سکون کی تلاش میں یہاں بھٹک رہے ہیں، ہر آدمی اور ہر گرو کا ایک نشانہ ہے، اور صرف لوگوں کا اپنا معتقد بنانا اور ان سے اپنا الو سیدھا کرنا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے اسلام کی طرف کسی مسلمان یا کسی انسان نے دعوت نہیں دی، بلکہ مذہب حق اسلام نے خود مجھے دعوت دی۔ ہوا یہ، میں احمد آباد میں دلی پبلک اسکول کی برانچ کے قیام کے لیے گیا۔ 1 ہفتہ کے قیام کے بعد احمد آباد میل سے واپس لوٹا۔ گاڑی 7 گھنٹے لیٹ تھی۔ دوپہر کے شاید 1:30-2 بج رہے ہوں گے۔ میں گاڑی سے اترا تو میں نے دیکھا کہ کلی اکٹھے ہو کر ایک طرف کو جا رہے ہیں۔ مجھے غریبوں اور مزدوروں کے حقوق سے ہمیشہ دلچسپی رہی ہے۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید یہ کوئی ایجیٹیشن کرنے جا رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہدایت مجھے بلا رہی تھی، ورنہ آج میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ 10-20 کلی آنے والی گاڑی پر اس طرح جاتے ہی ہیں، مگر اس وقت میرے خیال میں آیا کہ ان کے ایجیٹیشن میں ان کی رہنمائی کروں، اس لیے میں کلیوں کے ساتھ چلا۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے پلیٹ فارم پر ایک جگہ سے لوٹے اٹھائے، پانی بھرا اور پلیٹ فارم پر وضو کرنے لگے۔ مجھے دوپہر کو سب لوگوں کو اس طرح سے لوٹے اٹھائے اور پھر منہ ہاتھ دھونے سے حیرت ہوئی، اور خیال ہوا کہ دیکھنا چاہیے کہ دوپہر کو ہاتھ منہ دھو کر یہ کیا کرتے ہیں۔ خوب اچھی طرح داتون وغیرہ کر کے انہوں نے ہاتھ اور پاؤں دھوئے، اور جگہ پر جو انہوں نے رسیاں باندھ کر نماز کے لیے بنائی ہوئی تھی وہاں چٹائیاں بچھائیں، اور سب لائن میں کھڑے ہو گئے۔ ایک آدمی آگے کھڑا ہوا، باقی سب بالکل سیدھی صف بنا کر کھڑے ہو گئے، اور اس طرح صف کو سیدھا کیا کہ 1 انچ کوئی آگے پیچھے ہوتا تو برابر والا اس کو ٹھیک کھڑا ہونے کو کہتا۔ ایک کے اللہ اکبر کہنے سے سب ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ باہر ڈھونے والی کلی قوم کو میں دیر تک پوری جماعت پڑھتے ہوئے دیکھتا رہا۔ مجھے خیال ہوا کہ ایسی جاہل قوم میں ایسا نظم اور ڈسپلن جس مذہب نے پیدا کیا، مجھے ضرور اس کو پڑھنا چاہیے۔ میں اس جذبے سے اردو بازار پہنچا۔ میرے علم میں تھا کہ وہ بازار اردو اور اسلامی کتابوں کا ہے۔ ایک کتب خانے پر گیا
تو انہوں نے مجھے کتب خانہ انجمن ترقی اردو پر جانے کا مشورہ دیا۔ وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھے مولانا منظور نعمانی صاحب کی کتاب کا انگریزی ترجمہ واٹ از اسلام اور مولانا سید سلمان ندوی کی دا آئیڈیل پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا مشورہ دیا۔ میں خرید کر لے آیا۔ مجھے ان دونوں کتابوں نے اسلام سے میری خاندانی دوری کے باوجود اسلام سے بالکل قریب کر دیا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ان دونوں کتابوں نے مجھے ایک حد تک مسلمان بنا دیا تو شاید یہ بات بھی صحیح ہو۔ اس کے بعد مجھے خیال ہوا کہ مجھے اسلام کو اس کے اصل سے پڑھنا چاہیے، اور قرآن پاک کے ہندی اور انگریزی ترجمے اردو بازار سے میں لے کر آیا۔ قرآن پاک کو پڑھ کر مجھے احساس ہونے لگا کہ اسلام میری کھوئی ہوئی مایا ہے، اور جیسے جیسے میں قرآن پاک پڑھتا گیا میرے اندر کی اندھیری جگمگانے لگی، اور مجھے ایسا لگا کہ فطرتاً میں مسلمان ہی پیدا کیا گیا ہوں۔ جنت و دوزخ کے حالات پڑھ کر مجھے یہ بھی خیال ہوا کہ مجھے فیصلہ جلدی میں کرنا چاہیے۔ اگر اسلام اور ایمان کے بغیر میری موت آ گئی تو میری ہلاکت ہے۔ میں نے اس کے لیے تلاش شروع کی۔ میں جامع مسجد امام بخاری کے پاس گیا، مگر انہوں نے میرے ساتھ بہت بے رخی کا معاملہ کیا۔ میرے مالک کا مجھ پر کرم تھا کہ میرے لیے خود اسلام نے اپنا دروازہ کھولا، کوئی مسلمان اس کا ذریعہ نہیں تھا۔ اب میرے لیے قرآن اسلام اور مسلمانوں کے اسلام میں فرق کرنا مشکل کام نہیں تھا۔ اگر میں مسلمانوں کے اسلام سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف آتا تو امام صاحب کے پاس حاضری ہی میرے لیے رکاوٹ بننے کے لیے کافی تھی، مگر میں نے تلاش جاری رکھی۔ میں جماعت اسلامی کے دفتر بھی گیا۔ وہ میرا تعارف سن کر شاید شک میں پڑ گئے، اور میرے بڑے بھائی جو وزیر ہے ان کے رشتہ داری ان کے لیے جھجک کا باعث ہوئی۔ میں 6 ماہ تک شاید 50 لوگوں کے پاس گیا کہ کوئی مجھے مسلمان کر لے، مگر نہ جانے کیوں مجھے کوئی کلمہ نہ پڑھوا سکا۔ اس دوران میرا مطالعہ جاری رہا، اور مجھے روز بروز یہ فکر اور خوف بڑھتا گیا کہ کہیں میں اس حال میں مر نہ جاؤں، اور شاید میں اس نعمت کا اہل نہیں ہوں۔ بار بار میں تنہائی میں اپنے مالک سے فریاد بھی کرتا، میرے مالک آپ ہی مجھے بس مسلمان کر لیجیے۔ یہ 6 ماہ مجھ پر بہت سخت گزرے، اور حد درجہ شکستگی مجھ پر طاری ہوئی۔ میری بے چینی بڑھتی گئی، اور اس دوران میری بڑی بہن کا انتقال ہو گیا۔ مجھے کریا کرم میں شریک ہونا پڑا۔ میں نے اندر سے مسلمان ہو کر پہلی بار اپنی بہن کو جلتے دیکھا تو میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھ پر کیا گزری۔ میرے والدین کے بعد میری بڑی بہن اس آگ کے واسطے سے اس دوزخ کی آگ کی طرف چلی گئی۔ اب اس کے بعد عمر کے لحاظ سے میرا نمبر تھا۔ میری ہمت ٹوٹنے لگی۔ ساری رات مجھے بے چینی میں نیند نہیں آئی۔ اٹھ کر بیٹھ گیا، بڑی آہ و زاری سے دعا کرتا ہے، میرے مالک مجھے ایمان کے بغیر موت نہ آئے۔ صبح کو مجھے خیال آیا کہ مجھے کتب خانہ انجمن ترقی اردو والوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، شاید وہ کچھ راہ نکالیں۔ ان کے پاس گیا اور اپنی پوری کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا آپ فوراً پھلت جائیں اور مولانا کریم صاحب سے ملیں۔ انہوں نے پھلت کا پتہ بتایا۔ میں فوراً کتب خانہ سے اپنی گاڑی سے پھلت پہنچا۔ 24 مئی 2001 کو تقریباً 11:30 بجے میں پھلت پہنچا۔ مولانا کریم صاحب اندر سے گھر سے خود ہی کسی سفر کے لیے نکل رہے تھے۔ گاڑی تیار تھی۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ کھڑے کھڑے میں نے ان سے چڑچڑے پن سے کہا میں مسلمان ہونے آیا ہوں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو بتائیں ورنہ جواب دیں۔ مولانا صاحب شاید اس جملے سے میری پوری داستان سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا اگر آپ کھڑے کھڑے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو کھڑے کھڑے پڑھ لیں، اور اگر کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا چاہیں تو بیٹھ جائیں۔ میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھے کلمہ پڑھوایا اور میرا نام میری نام کی مناسبت سے سعید احمد رکھا۔ مولانا صاحب نے مجھے دلی مبارکباد دی اور گلے لگایا۔ والحمدللہ علی ذالک۔